السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جہاں بھی ہو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ خوش و خرم رہو۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کے بارے میں کہ حقوق العباد کیا ہے اور کتنا ضروری ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے ان تمام دوستوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام تعلقات اور انسانوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ضابطے اور دستہ پابند کیا کہ تم نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ان تمام رشتوں سے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں اور کس طرح ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ دوستو دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ تمہاری رویش کیا ہونی چاہیے، چاہے وہ تمہارے آشنا ہو چاہے وہ تمہارے آشنا نہ ہو۔ اس لیے کہ اسلام صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے کہ جو شخص مسجد میں آ گیا، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹھیکا، رب کی بارگاہ میں قیام و قعود کیا، اللہ کے سامنے عجز و نیازی کا نذرانہ پیش کر لیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ دنیا میں چاہے وہ جس طرح کی زندگی گزارے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ نہیں، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بھی اللہ اور رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی نیک، عام معنوں میں کتنا ہی پارسا اور معروف اللحاظ سے کتنا ہی متقی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلوق خدا کے ساتھ اس کے تعلقات اس طریقے پر استوار نہیں ہیں جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے رسول نے حکم دیا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اس کا تقوی، اس کی دیانت، اس کی پرہیزگاری، اس کی امانت داری، اللہ سے اس کا تعلق اور رابطہ، رب سے اس کا ڈر، بارگاہ خداوندی میں اس کا خشوع و خضوع، یہ کبھی بھی اس کی نجات کا باعث اور سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا دین عطا کر کے بھیجا جو دین اور دنیا کے تمام معاملات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور صرف رہنمائی ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے ماننے والوں کو ان تعلیمات کا پابند بناتا ہے، اور جو شخص ان تعلیمات کی پابندی نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ خدا کو راضی رکھو کسی بھی طرح سے، اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے، اس کی راہ میں قربانی دے کر، اس کے حکم پہ صدقہ اور خیرات کر کے، اس کے اشاروں پر اپنی گردن کٹا کے، اس کی مسجد میں حاضری دے کے، اس کے گھر کا طواف کر کے، اس کے گھر کے گرد پیرے لگا کے آدمی پھر جو جی چاہے کرے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نہیں، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ بتلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بلوغت پر پہنچنے کے بعد، نابالغ ہونے کے بعد، شعور کو پانے کے بعد، خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی عمر کے بعد اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اس طرح نہ گزارو جس طرح سے گزارنے کا رب اور رب کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ چاہے وہ لمحہ دنیا کے حصول میں گزرے، ماں باپ کی خدمت میں گزرے، لوگوں کے ساتھ چلنے اور پھرنے میں گزرے، سیر و سیاحت میں بیتے، کاروبار میں گزرے، ملازمت میں گزرے، زراعت، صنعت و حرفت میں گزرے، بیکاری میں گزرے یا کاموں کی مشغولیت میں گزرے،
لمحہ پھر بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس لمحے میں آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی قید سے آزاد محسوس کرے۔ انسان مادر پدر آزاد پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک مسلمان پابند ہے۔ اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں چھید کر کے اس کے اندر نکیل ڈالی گئی ہو، اور وہ نکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑی ہو۔ جس اونٹ کی نکیل مہار ناک میں رسا ڈال کر، کڑا ڈال کر کسی دوسرے ہاتھ میں ہو، اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا اونٹ جو بے مہار نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے جس طرف جی چاہے نہیں جا سکتا، جس کا دل جہاں چاہے منہ نہیں موڑ سکتا، جس جگہ چاہے نہیں رک سکتا، جب چاہے نہیں چل سکتا، تب چلتا ہے جب مہار تامنے والا اس کو چلاتا ہے، وہاں رکتا ہے جہاں اونٹ کا تھامنے والا اس کو روکتا ہے، وہاں چرتا ہے جہاں چرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں گردن اٹھاتا ہے جہاں گردن اٹھانے کی آزادی ہوتی ہے، وہاں اپنی نگاہوں کو گرا دیتا ہے جہاں مالک رسی کھینچ کر اس کی گردن کو جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اونٹ، اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے، اور وہ مطیع، فرمانبردار، تابع، محمل، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، اس کا ہر کام اس کے مالک کے مرضی اور منشاء پر موقوف ہے۔ اس طرح صحیح معنوں میں مسلم وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کا مالک و مختار نہیں، جب چاہا، جہاں سے چاہا، جس وقت چاہا، جس طرف چاہا منہ مار لیا، لوگوں کا مال کھا لیا، لوگوں کے حقوق غصب کر لیے، لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہو کر بیٹھ گیا، لوگوں کی چیزوں کو اڑا لیا، دھوکے سے لوگوں کا مال و متاع پہ قبضہ کر لیا، جہاں چاہا جب چاہا چل پڑا، جس طرف منہ اٹھایا نکل پڑا، جس طرف جی میں آئی نظریں اٹھا لی، اس کو مسلم نہیں کہا جاتا۔ مسلم کون ہے؟ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مسلم وہ ہے جو اپنے رب کے احکامات کے تابع اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے، اپنی نظروں کو گرا کے رکھتا ہے۔ جس نے اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑا وہ مسلمان ہی نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه۔ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان کو چاہے، جس کو چاہے، جس کی آبرو کو چاہے، جس کی عزت کو چاہے چھلنی کر دے، جس کو چاہے سر بازار نیلام کر دے، جس پہ چاہے دشنام ترازی، الزام تراشی کے لیے وارد ہو جائے، جس کی آبرو کو چاہے پامال کر دے، جس کے بارے میں چاہے جھوٹ فروغ دے، کذب بیانی کرے، جس کی چاہے غیبت کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه۔ مسلمان اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے والا، اپنی زبان کو بچا کے رکھنے والا ہوتا ہے۔ کیا کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جم گٹا ہے، سرور کائنات کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے؟ سب لوگ پکارنے لگے کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین سے بالکل ناآشنا، بالکل بے خبر، بالکل بے بہر، ناواقف، یا ہم نے دین کو صرف مسجد کا نام رکھا ہوا ہے۔ لمبی نماز پڑھ لی، ایک ماہ کے روزے رکھ لیے، حج کر لیا، 4 پیسے رب نے دیے، اس سے زکوٰۃ دے دی، تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر دیا، پھر سمجھا ہے کہ اب ہر چیز کی کلی چھٹی ہے، اب جو جی چاہے آؤ کرو، من چاہے کرو، جنت ہم سے باغ نہیں رہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے حبیب جنت کون نہیں چاہتا؟ آپ نے کیا نماز پڑھو جنت مل جائے گی؟ نماز پڑھنا تو مسلمان ہی کے لیے ضروری ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں۔ یہ تو لوازمات ہیں، اس کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، 2 چیزوں کی ضمانت مجھ کو دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ کس بات کی ضمانت ہم دیں گے؟ فرمایا، اپنی عزتوں کو ضمانت
تم دے دو، اپنی زبانوں کی ضمانت تم دے دو، جنت مجھ سے لے لو، میں اللہ سے تمہیں جنت لے کر دوں گا۔ اگر کسی کی عفت و آبرو محفوظ نہیں، اگر کسی کی زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، اس شخص کو جنت نہیں مل سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، اپنی 2 انگلیوں میں اس کو پکڑا اور فرمایا، لوگوں اس کو تم محفوظ رکھو، جنت اللہ تمہارے لیے محفوظ رکھے گا۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، جہنم کے اکثر باشندے صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم کی زیادہ آبادی صرف اس کی زبان کی وجہ سے ہوگی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ بس، نہیں دوستو، اسلام مذہب ایسا نہیں ہے، اسلام دین ہے، وہ دین جس نے انسان کو رب کی عبادت کا طریقہ بتلایا اور انسان کو انسانوں کے ساتھ بسنے کا بھی طریقہ بتایا، کس طرح بسنا ہے۔ جس کی آبرو پہ چاہے حملے کرو، جس کی چاہے عزت اتارو، جس پر چاہو الزامات لگا دو، جس کے بارے میں دل چاہے جی چاہے کرو، کلی چھٹی ہے؟ نہیں دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی شخص نے ناحق کسی کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی کہہ دی، تب تک اس کو میدان حساب سے ہٹایا نہ جائے گا جب تک اس کی چھوٹی سی بات کا بھی بدلہ نہیں دے دیا جائے گا۔ ایک آدمی آئے گا، نام اعمال نمازوں سے بھرا ہوا ہوگا، روزوں سے بھرا ہوا ہوگا، حج، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سے بھرا ہوا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ جنتی ہے، سارا اعمال، 5 وقت کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب چیزیں موجود ہیں، اور کہنے والا کوئی عام انسان نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کہنے والا وہ ہے جس کے بارے میں عرش والے نے کہا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تب تک وہ اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتا جب تک عرش والا حرکت میں لانے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی میدان حساب میں کھڑا ہوگا، لوگ اس کے اعمال فراوانی سے خوش ہو رہے ہوں گے، بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے۔ ابھی وہ کھڑا ہوگا کہ ادھر سے ایک آدمی آئے گا اور کہے گا، اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے دنیا میں بستے ہوئے مجھ پر تہمتیں لگائی، اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے بہتان لگائی، یا اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے افتراء قراردادی کی تھی۔ ایک اور آئے گا کہ یا اللہ اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر مجھ کو دھمکیاں دی تھی۔ ایک اور آئے گا، اللہ اس نے اپنی زبان سے میری عزت کو مجروح کیا تھا۔ ایک اور آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی۔ نبی صادق و مصدق کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا، ابھی بھی لمحے نہیں گزریں گے کہ اس کے اعمال نامہ میں ایک بھی نیکی موجود نہیں رہے گی۔ اللہ کہے گا، جاؤ آج یوم الحساب ہے۔ کھجور کی گٹلی کے اندر پڑے ہوئے ایک معمولی سے دھاگے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا، آج ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اور امام کائنات نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ اس دن بکری کو زندہ کرے گا جس بکری کے سنگ نہ تھے اور اسے سنگوں والی بکری نے مارا تھا۔ اللہ کہے گا، اے بن سنگوں والی بکری، آج موقع آیا ہے، اللہ کے حساب کا دن ہے، اپنا بدلہ لے۔ آج کے دن کسی کی زبان دانی، کسی کی عزت کا دنیا میں صاحب جا ہونا، کسی کا اقتدار والا ہونا، کسی کا اختیار والا ہونا، کسی کا شان و شوکت کا مالک ہونا، کسی کا تاجدار ہونا، کسی کا کرسی والا ہونا، کسی کا صوبیدار ہونا، کسی کا سلطان ہونا، حاکم ہونا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو دوستو، بڑے بڑے سہمے ہوئے لوگ ہوں گے، وہاں پہ اس وقت صرف رب العالمین کی آواز ہوگی، اور رب العالمین ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، کہ آج اس زمین کا مالک کون ہے، آج کس کی بادشاہت ہے،
آج وہ لوگ کہاں گئے جو دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو موت نہیں آئے گی اور ہماری مرضی ہم جتنا ظلم کریں؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو دوسروں کو بلا وجہ پریشان کرتے تھے؟ آج ان لوگوں کو میدان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج بادشاہ میں ہوں، آج مالک الملک میں ہوں، آج مالک یوم الدین میں ہوں، تو لے آؤ اپنی طاقت اور آزماؤ۔ تو وہ بے بس ہوں گے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی منشی تھا، چاہے وہ کوئی میجر تھا، چاہے کوئی بادشاہ تھا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا دولت مند تھا، لیکن اگر اس نے غریبوں پر ظلم کیا، اگر اس نے کسی دوسرے مسلمان کو ستایا، اس کے اوپر الزام لگایا، تو آج رب العالمین اس کی ساری نیکی اٹھا کر ان کو دے دیں گے اور ان کا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ تو دوستو، ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر اللہ کے حضور سر رگڑیں، وہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ضروری چیز ہے جو رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا وہ ہے حقوق العباد، یعنی انسانوں کے ساتھ انسانوں کے حقوق۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمیں شیطان اسی بات پر سب سے زیادہ ورغلا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور ہم اسی بات کے غرور پہ ہیں کہ جو ہوں تو میں ہوں۔ لیکن یہ میں قیامت کے دن ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ نکل آئیے دوستو، اس میں سے نکل آئیے۔ انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیے۔ اللہ سے ڈریے، جتنا ڈرنا رب العالمین سے ضروری ہے اتنا ہی ڈرنا حقوق العباد سے بھی ضروری ہے، کہ کہیں ہم سے حقوق العباد نہ طلب ہو جائے، نہ تلف ہو جائے کہیں ہم سے، وگرنہ قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں ہم کماتے رہیں گے دنیا میں، اور آخرت کے دن ایک ہی چٹکی کے اندر ساری نیکیاں وہ لوگ لے کر جائیں گے جس کے اوپر ہم نے بہتان لگائے ہوں، جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوں، جن کے اوپر ہم نے غلیظ الزامات لگائے ہوں، جس کا ہم نے قتل کیا ہو، جس کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوں، ظلم کیا ہو، جبر کیا ہو، ساری نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے، اور ہم صرف منہ دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہماری طاقت اس وقت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ڈر جائیے اس دن سے دوستو، جس دن ہماری طاقت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہمیں حقوق العباد تلف ہونے سے بچائے۔ خود بھی کوشش کیجئے دوستو، اور جہاں پر بھی ایسے قسم کے لوگ دیکھیے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ ہو سکتے ہے رب العالمین نے آپ کی زبان میں اس کے لیے سمجھانے کا موقع رکھا ہو اور وہ سدھر جائے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مطلب صرف عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ کوشش کیجئے خود بھی سیدھے راستے پر آنے کی، کوشش کیجئے اپنے دوستوں کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں ہم کو کامیاب و کامران کریں، ہمیں صبر دے، برداشت دے، ہمارے حوصلے مزید بلند فرمائے، تاکہ ہم حقوق العباد سے بھی بچ جائیں، ہم حقوق اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔